جب بھی آپ ڈاؤن ہوں یہ آیات سامنے رکھا کریں، ان کو نوٹ کر لیں، ان کے ریفرنسز، ان کو اپنا ایک فولڈر بنا لیں موبائل میں اور پڑھا کریں ان کو جب آپ ڈاؤن ہوں۔ جو کوئی بھی صبح اور شام 7 بار یہ ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام وہ چیزیں ریموو کر دے گا، ہر وہ چیز ریموو کر دے گا جو اسے دکھ دیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو ایوری ون۔ آج انشاءاللہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک میں بات کرنے والا ہوں، اور بہت سے ریکویسٹ بھی تھی کہ اس ٹاپک کو مزید ایکسپلین کیا جائے، کیونکہ اس ٹاپک کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، اور انفیکٹ زندگی کی مشکلات کو فائٹ کرنے سے بہت گہرا تعلق ہے، اور میں تو کہوں گا بلکہ اوور آل ہمارے سکسیس سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ توحید کا ایک بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے، بلکہ اس کے بغیر تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ اس میں یہ کہ میں اکثر بات کرتا ہوں، اور اس کانسیپٹ کے بغیر تو میں کہتا ہوں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے، اور اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے تو ایک گفٹ ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ ہماری سکینت کا باعث ہے، ہمارے مائنڈ کی سسٹینیبلٹی کا باعث ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں کتنی ڈپریشن ہے، سب سے زیادہ ڈپریشن اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس ہے ہی گاڈ لیس سوسائٹیز میں، جیسے کہ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کا ایمان چلا گیا، اور وہ واحد ایک ہوپ اور وہ توکل والی فیلنگ جب چلی گئی، ٹرسٹ ہی اٹھ گیا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے، تو پھر پیچھے بچا کیا۔ تو الحمدللہ ہم لکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توکل کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کے پرومسز قرآن میں درج ہیں، اور سبحان اللہ وہ پرومسز کتنی انگزائٹیز اور کتنی ڈپریشنز کا علاج ہیں، اور کتنے ان وعدوں میں ایک راحت ہے، اور کتنے ان پرومسز میں ایک ہیپینس ملتی ہے۔ الحمدللہ فار ایوری تھنگ، اور الحمدللہ کہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں۔ اور اس بات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو ریڈی کرنا، اور یہ بات اپنے دل میں لے جانا کہ وہی ہے جو کافی ہے کوئی بھی معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور تمام معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں، ظاہر ہے ہر چیز اس سے اجازت لیتی ہے، اور ہی از دی ڈسپوزر آف آل افیئرس۔ وہی ہے جو تمام کے تمام امور کو رن کرتا ہے، وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کے تمام امور ہیں، وہ الغنی ہے، اور وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو اس کی قدرت پر یقین ہونا ہے، اور اللہ کا ایک نام ہے نا القدیر، کہ القدیر کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے، تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا بھی چاہیے اپنی دعاؤں میں واسطہ دے کر، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے انشاءاللہ کچھ ہم الوکیل، اللہ کا نام ڈسکس کرتے ہیں۔ الوکیل کا مطلب ہے دا یونیورسل ٹرسٹی، دا ڈسپوزر آف افیئرس، اور جیسے میں نے کہا توکل جو ہے یہ وکالہ سے نکلا ہے، تو وکیل وہ ذات ہے جو تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور جو بیسٹ آؤٹ کم ہر چیز کا لانے پہ قادر ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے الوکیل کے نام سے اللہ کو بہت پکارنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کا کئی جگہ ذکر ہے، سورہ آل عمران 173، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ تمام کی تمام جو کنٹرول ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، اس کا تمام جو کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے اس عقیدے کا کہ آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، تو یہ کانسیپٹس ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے۔ پھر یہ دیکھیے اللہ کے حوالے سے اگر آپ نے توکل بلڈ کرنا ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 29، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اسی سے بھیک مانگتی ہے، اٹ بیگز آف ہم، لٹرلی کل یوم ہوا فی شأن، اسی لیے ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام میں ملوث ہے، کوئی نہ کوئی میٹر کو اللہ تعالیٰ فائنلائز کر رہا ہوتا ہے، یا اس کو اوریجنیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے جی ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ایسے رب پہ کیوں نہ توکل کیا جائے، کیوں نہ ٹرسٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ اسی طرح سورہ المزمل آیت نمبر 9، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اسی لیے اسی کو وکیل بناؤ، کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔
خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ جب بھی آپ ڈاؤن ہوں یہ آیات سامنے رکھا کریں، ان کو نوٹ کر لیں، ان کے ریفرنسز، ان کو اپنا ایک فولڈر بنا لیں موبائل میں اور پڑھا کریں ان کو جب آپ ڈاؤن ہوں۔ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 62۔ وہی ہے ہر چیز کا خالق اور وہی ہے الوکیل تمام چیزوں کے اوپر، یعنی ٹرسٹی، ڈسپوزر آف افیئرز، گارڈین ایٹسیکٹرا، یہ وکیل کی ڈیفینیشنز ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبحان اللہ، حدیث نمبر 2654، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے دل ہیں ایز ون ہارٹ، اور اللہ جب چاہے پھیر دے۔ تو دیکھیں سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اسی لیے حرام ریلیشنز کیوں اتنا ڈیمیج کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی ظاہر ہے بنائی ہوئی جو پابندیاں ہیں ان کو پامال کر کے بنائے جاتے ہیں، تو پھر دل پھیر بھی دیتا ہے نا اللہ، اچانک بریک اپ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مومنین کو جب ملتے ہیں مسلمانوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ مت سپینڈ کرو ان پہ جو رسول کے ساتھ ہیں، یا رسول پہ تمہیں کیا فائدہ ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں انہیں جواب دو کہ تمام چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ غنی کرتا ہے اور اللہ سب سے بڑا غنی خود ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بھی گنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو بے تحاشا دیتا ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں اسپینڈ کرتے ہوئے۔ تو یہ بہت خوبصورت آیات ہیں، ایمان کو انکریز کرنے والی آیات ہیں۔ پھر دیکھیے نا، ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، حضرت زکریا کے الفاظ کے، اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ ان الفاظ کو بار بار دیکھنا، پڑھنا، سوچنا، تدبر کرنا، اسی سے تو انشاءاللہ آپ کو علم الیقین آئے گا۔ اسی لیے آپ کے سامنے میں ریفرنسز بھی رکھ رہا ہوں۔ اور پھر سبحان اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی مثال ہے، یوسف علیہ السلام کی بھی مثال ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 83 ہے، یعقوب علیہ السلام کے تاریخی الفاظ ہیں کہ بس فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، خوبصورت صبر، عسى اللہ یأتینی بہم جمیعا، اللہ چاہے تو ان دونوں کو، سب کو میرے پاس لے آئے گا، یوسف علیہ السلام کو اور بن یمین کو۔ یہ پورا واقعہ ظاہر ہے، تو یہ ان کا گمان تھا اللہ کے بارے میں، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ العلیم ہے، الحکیم ہے۔ تو یہ خوبصورت الفاظ ہیں، پازیٹیو الفاظ ہیں کہ اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ضرور مجھے نوازے گا، اللہ چاہے گا تو یہ میرا مسئلہ ضرور حل کر دے گا۔ الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے باقاعدہ کہ جو کوئی بھی صبح اور شام 7 بار یہ ورد کرے گا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ تمام وہ چیزیں ریموو کر دے گا، ہر وہ چیز ریموو کر دے گا جو اسے دکھ دیے ہوئے ہیں یا اس کو ڈیفیکلٹ ٹائم دیے ہوئے ہیں۔ اللہ ول ریموو اینی تھنگ دیٹ گریوز ہم، یہ سنن ابو داؤد کی جو ہے وہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنی میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور ایک اور ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کیپ این آئی آن اٹ، میں آپ سے بات کروں گا سم سٹوریز آف توکل، اور توکل کو مزید تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وی ول ڈسکس سم ویری پریکٹیکل ویز جس سے توکل آ سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سو کیپ این آئی آن دیٹ ایپیسوڈ، ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلفس۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اپنا خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔